السلام علیکم. کون خیریت سے ہیں کون صاحب بول رہے ہیں؟ آپ؟ اطہر حسین قادری بول رہے ہیں کیا؟ اطہر حسین قادری آپ؟ ہاں ہاں اطہر حسین قادری. میں تو بنارس سے بول رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا صاحب؟ میرا نام اویس ہے نام ہے. اچھا صاحب فرمائیں کیا حکم ہے؟ وہ اکثر آپ کو نیٹ میں دیکھتے ہیں، اس میں نیٹ میں جو ہے نا یوٹیوب میں اکثر آپ کا جو ہے مناظرات وہاں سا. آپ ہاں، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ مسئلہ کہ اہل سنت والجماعت. مسلک کے اہل سنت والجماعت. آپ کے پیشوا رہنما پیشوا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شیخ معین الدین چشتی. شیخ حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. اچھا آپ چشتی ہیں تو پھر الحمدللہ رب العالمین. آپ پھر جو ہے قادری لکھتے ہیں، اطہر حسین قادری. قاضی بھی ہو چشتی بھی تھوڑا سا آپ تو اطہر حسین جو چشتی کرنا چاہیے، آپ قادری بول لکھتے ہیں. آپ اطہر حسین چشتی بولنا چاہیے لیکن اطہر حسین قادری بولتے ہیں آپ. دونوں ہوں. ہاں دونوں ہوں. وہ دونوں ہی ہیں. آپ حضرت کس سے مرید ہیں؟ ہاں آپ کس کے مرید ہیں صاحب؟ میں حضور ازہری میں سے مرید ہوں. اچھا صاحب. جی اور حکم فرماؤ صاحب، کیا حکم ہے؟ حکم یہی ہے کہ حالانکہ میں تو اتنا بس لوگوں کی جو ہے علماء کی صحبت سے بہت کچھ جانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی کبھی دیکھتے ہیں کہ صورت بھی دیکھتے ہیں، شکل بھی دیکھتے ہیں، عمر کافی ہو گئی ہے، لیکن ہمیشہ یہ سب غیبت والی بات، یہ شکایت وہ شکایت، اس کی یہ برا ہے وہ برا ہے، سب کیوں کرتے ہیں؟ سب عمر آپ کی اتنی ہو گئی ہے، سب فائدہ کیا ہے سب سے؟ ہاں یہ بات بھی آپ کی وجہ ہے. ہاں عمر کافی ہو گئی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ پوچھے مسئلہ بتا دیجیے، لیکن کبھی یہاں سے مناظرہ، کبھی وہاں موالا، کبھی موقع علامات، کبھی اس کو جو ہے کبھی یہ خان کا ایسا ہے، وہ خان کا ایسا ہے، یہ مولوی ایسا ہے، وہ مولوی ایسا. یہ سب سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی آپ کا حکم اچھا ہے، بہت میرا اچھی کہنا بات. ہے کہ آدمی جو بھائی عمر بہت کم ہو گئی ہے، ابھی موت اس انداز سے آتی ہے کہ توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. ہاں صاحب یہ بھی آپ نے جی بہت اچھے جی جی تو کم سے کم سو سلاد کا پابند ہوں. آپ ماشاءاللہ جو ہے قادری ہیں، چشتی ہیں، الحمدللہ بڑے بڑے آپ پیشوا سے منسلک ہیں، وہ آپ کے جو رہنما ہے الحمدللہ. جی ہمارے بہت بڑے بڑے رہبر ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت شیخ علاؤ الدین صابر کلیری، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت شیخ نظام الدین اولیاء، اعلیٰ حضرت شیخ مخدوم اشرف کچھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ. الحمدللہ سب کے جو ہے جتنے بھی جو ہے اکابر کا نام لیا، سب سر آنکھوں پر سمجھے کہ اور ان اعلیٰ کے گھر میں حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ. الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے. آپ تو جو ہے بہت بڑے جو ہے پائے کے بزرگ رہے. ارے آپ نے ایسا اپنے مریدوں کو کہا تھا، آپ کے زبان حیات میں پڑھ چکا ہوں، آپ کے مریدوں کو کہا کہ آپ کے مرید نے آپ سے پوچھا کہ حضور پلسرات کا راستہ میں نے سنا ہے کہ بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، لیکن یہ کیسے چلے گا؟ ہم تو گر جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے راستہ بدل دیا جائے گا. ان کے لیے راستہ بدل دیا جائے گا. بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب میرا مرید چلے گا تو راستہ ان کے لیے چوڑا ہو جائے گا. ہاں ہاں صحیح بات ہے. ارے حاجی وارث علی شاہ صاحب اوریجنل سید تھے، کوئی شک کی بات نہیں اس میں، اپنے وقت کے امام اہل سنت تھے. کوئی شک کی بات نہیں ہے اس میں. اور دوسری بات مجدد بھی تھے، کوئی شک کی بات نہیں ہے. بہت بڑے مجدد تھے. جب تک جو ہے کوئی ولی، ٹھیک ہے، جب تک بہت بڑے عالم دین نہیں ہوں گے ٹھیک ہے، تو ولیات کے منصب کو نہیں پہنچ سکتا. ادھر جاب شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جی یہ بھی اپنے وقت کے امام اہل سنت تھے. میرا کہنے کا مطلب اکثر آپ کو دیکھتے ہیں کہ کبھی یوٹیوب کھولتے ہیں کہ بس آپ کا چہرہ، کبھی یوٹیوب کھولتے ہیں کہ آپ کا بعض مواضع مناظرہ مکالمہ سب یہ سب ہے. تو کیا میرا آ رہا ہے یوٹیوب میں زیادہ تر؟ ہاں تو میرا آپ کا بہت زیادہ آ رہا ہے جو ہے. کیا معلوم کیوں اتنا؟ میں اس وقت ایک دن تھوڑا ان سے بات کریں کہ جو ہے امام اہل سنت حضرت مفتی شریف الحق امجدی صاحب کو. مفتی شریف الحق امجدی تو ہمارے سمجھے استادوں میں سے ہیں. ارے تو ہم نے ان کی تقریر سنی ہے کوٹہ راجستھان میں. رحمۃ اللہ جو شارع بخاری بھی ہیں آپ، وہی نا؟ وہی تو فقیہ الہند. ہاں شارع بخاری امام اہل سنت تھے اپنے وقت کے، اور جنہوں نے شرح بخاری لکھی اور شرح بخاری ہمارے پاس ہے. جی جی جی. تو حضرت نے لکھا ہے کہ الملفوظ میں احکام شریعت میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں. وہ سب میں آپ کو نہیں، وہ سب یہ سب سے جو ہے نا، دیکھیے یہ سب سے جو ہے حضرت نے نا فتاوی شارح بخاری صفحہ 36 میں لکھا حضرت نے، یہ سب سے گمراہیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لوگ جو حضرت نے لکھا ہے کہ نہیں ہے مفتی شریف آپ لکھا ہے لیکن جو ہے یہ سب جو ہے نا، یہ سب بیٹھ کے فون فان میں جو ہے یہ ان کو ایسے کہیں، ان کو ایسے کہیں، ان کو ایسے کہیں، ان کو ایسے کہیں، فون فان میں یہ سب نہیں ہوتا ہے.
تو اب یہ بتاؤ آپ کے نہیں، یہ بتائیے آپ کہاں پڑھے، امجدیہ میں کہ یا اشرفیہ میں؟ فیض لیے ہیں سمجھیے کہ ہاں. اچھا فارغ نہیں ہے بات ہے. جی جی جی. اور محدث کبیر حضرت مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب، الحمدللہ یہ علم حدیث کے اندر قابل ہیں. ان کی طبیعت ابھی اڑی چلی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجلہ فرمائے. اور ادھر مفتی غلام محمد ناگپوری صاحب، ان کو نہیں بتا پائیں گے، ان کو نہیں جانتے. اور ادھر جیش محمد صاحب نیپال کے، وہ جیش وہ تو انتقال کر گئے مفتی جیش صاحب. اور زاہد ملت نیپال کے بہت بڑے بزرگ تھے. بہت بڑی جو ہے ان کے جو ہے جیش مفتی جیش صاحب جو ہے نا، ان کو بھی دیکھ چکے ہیں، ان کی زیارت کر چکے ہیں. نہیں مفتی زاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نہیں سنا آپ نے؟ نہیں ان کا نہیں سنا ہے. حضرت زاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کو مفتی جیش محمد نے کافر قرار دے دیا تھا. جی جی جی. تو ذرا سی بات پہ کافر قرار دیتے ہیں، اسی میرا دماغ خراب ہوتا ہے. تو نہیں وہ سب جو ہے جو کرتے مفتی ہیں تو جیش محمد کو مفتی اگر یہ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ بغیر عذر شریک بغیر شریک جو ہے ثبوت مل کے آپ کسی کو کفر کا فتویٰ دیں گے تو کفر آپ کی طرف پلٹے گا. کیا بات ہے، یہ آپ جانکار ہو ماشاءاللہ، بہت بڑھیا. کفر آپ کی طرف پلٹے گا. وہی تو کسی کو ہم کافر کر دیں، آسان ہے کیا کسی کو کافر کر دینا؟ ارے اتنا آسان تھوڑی ہے. دیکھو ہم جانتے ہیں کہ امام اہل سنت حضرت سید طاہر القاضی صاحب علامہ، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن انہیں کافر تھوڑی کہیں گے صاحب. جی 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 جی. کتنے بڑے عالم علامہ طاہر القاضی صاحب. نہیں وہ جو ہے ڈاکٹر صاحب نا. ہاں ڈاکٹر طاہر القاضی پاکستان کے نا. ہاں ہاں. نہیں تو آپ وہ کافی کفر کا فتویٰ لگانا دیکھیے سرکار آسان نہیں ہے. ارے کتنے قابل عالم ہے، کتنے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، اولیاء کرام کی شان. کٹر سنی ہے صاحب، کفر کا فتویٰ آسان نہیں کہ کسی کو ہم کفر کا فتویٰ لگائیں. کٹر سنی ہے نا طاہر القاضی، کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہاں یہ بلا وجہ لوگ بدنام کرتے ہیں، یہ ادریس رامپوری جیسے جو ساجی جڑا میں کوٹا میں ہے. سنی ہونے میں کوئی شک کیا؟ علامہ کسے کہتے ہیں جو نبی اور جو ہے آل نبی صحابہ کرام کے راستہ پر چلے انہیں کو تو سنی کہا جاتا ہے. علامہ طاہر القاضی صحابہ کی شان بھی بیان کرتے ہیں، کوئی شک کی بات نہیں کرتے ہیں، کوئی شک کی بات نہیں. وہ دلیل سے بات کرتے ہیں. جی 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 جی. اب اگر کوئی غلطی ان کو ہو تو کافر تھوڑی کہا جائے گا. نہیں سر کافی کفر کا فتویٰ آسان نہیں. اب وہ کیا انگلینڈ میں انہوں نے سب مذاہب والوں کو جمع کر کے اللہ رسول کی بات پہنچا دی تھی، اسلام کا پیغام. تو وہ تو ایک ان کی حکمت ہے کہ سب کو جمع کر کے کبھی حکمت کے بنا پر جو ہے نکلنا بھی چاہیے، ان کو جانا بھی چاہیے. اب یہ تھوڑی کے ساتھ تم کھچے رہو اور اسلام کی دعوت کھینچے رہیے گا تو آپ کا جو ہے ایک طرف ہو جائیے گا. ہاں ایک طرف ہو جائیے گا. اب دیکھو حضرت محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب نے جی الحمدللہ یہ کیا کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والوں کے خلاف انہوں نے بولا کہ تم لوگوں کے اندر بشارتیں بہت ہوتی ہیں، جس کو دیکھو اس کو اللہ کے رسول کی زیارت ہو جاتی ہے. جی جی جی. تو حضرت کی فیضان سنت جو ہے نا بہت سارے خواب جو بیان کیا نا. ہاں ہاں اتنے خواب جو بیان کیے کہ میں دکھاؤں. اتنے جھوٹے خواب اس نے لکھے ہیں، اتنے مکاری کری ہے اس نے کہ مکاریوں کی بھی انتہا کر دی اس نے، تو مکاروں کو بھی ایکسائٹ کر دیا اس نے. ہاں تو جس کی وجہ سے جو ہے نا جو بس اس نے کیا لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے الیاس قادری. صفحہ 31 میں اور صفحہ 27 میں لکھا ہے، آپ پڑھنا اگر نہ ہو تو میں بھیج دوں گا کہ ایک بار جب اس کا اجتماع ہوا لانڈھی کے قبرستان میں وہاں پر، تو ایک آدمی اٹھ کے آ گیا اس کے نہیں آنے کے اوپر. جب وہ سویا تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا ارے نادان، لانڈھی کے قبرستان میں جتنے لوگ گئے تھے سب کی بخشش ہوئی. جی بے شک. اب ایسا تو نہیں کہ اس کے اجتماع میں سب بریلوی ہوں گے، دیوبندی بھی آتے ہیں، لیدی بھی آ جاتے ہیں، کوئی بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں ایک دوسرے کے. ٹھیلا والا غیر مسلم دکان لگا دیتے ہیں. ہاں سب کی بخشش ہو گئی. وہ بھی تو اسماعی میں ہے نا. ہاں بتائیے، ٹھیلا بیچنے والا، مونگ پھلی بیچنے والا، چائے بیچنے والا غیر مسلم آ کے ٹھیلا لگا دیا اپنا کاروبار. اس نے لکھا ہے اجتماع میں شریک ہوئے سب کی بخشش ہو گئی. جی جی جی. اور جس نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا اس کی بخشش نہیں ہوئی. الحمدللہ. یہ کتنی بڑی توہین کی الیاس قادری نے. پیارے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. ہاں بتائیے، خدا کو دیکھا. نہیں یہ تشریح نہیں ہوگی، خدا کو دیکھا. یہ ہے کہ من رانی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حقیقتاً ہی مجھے دیکھا. نہیں تو خواب میں نہیں ہوگی کہ اسے خدا کو دیکھا، اس لیے کہ خواب میں اگر جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حقیقت مجھے کو دیکھا، حقیقتاً ہی مجھے دیکھا، بظاہر مجھے دیکھا. ہاں بالکل اس نے مجھے ہی دیکھا، حقیقتاً دیکھا. جی جی جی. حقیقت نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کسی کی طرح نہیں ہے. بہت سمیع بصیر، وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. جی بے شک. تو وہ یہی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے حقیقتاً ہی مجھے دیکھا. ہاں مجھے ہی دیکھا. فقط الحق کا یہ مطلب ہے.
جی تو اب یہ دیکھو الیاس قاضی نے کتنی بڑی گستاخی کی کہ جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی بخشش نہیں، اور جو اس کے اجتماع میں گیا اس کی بخشش. یہ کتنا بڑا بن رہا ہے الیاس قاضی. اچھا اس کا ذمہ دار وہ ہے، وہ مرے گا، وہ بھی سب کتاب کو لکھنے مرنا ہے. والا یہی ہے، کتاب لکھنے والا یہی ہے. بہت فرق ہے. ابھی اور سرکار بھی دوسری دیکھ رہے بات تھے نیٹ کو پھیلتے ہیں کہ کوئی جو ہے یہ ہاں. فرقہ کوئی وہ فرقہ، اتنے مسلمانوں میں ابھی جو تشدد ہے حضرت اس جیسا لیے ہو رہا آج ہے. تک الیاس نے نہ جی تو کلمہ پڑھا ہے نہ توبہ کیا ہے. جی 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 اب یہ کہتے ہیں رجوع کر لیا. ارے بھائی کون سا رجوع کیا ہے؟ ہمیں اللہ تو دکھاؤ. نہ اس نے کلمہ پڑھا نہ توبہ کیا. جو باتیں لکھی ہے اس پہ تو کلمہ پڑھنا پڑے گا اسے، جی 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 اور اس کی بیعت ختم، دوبارہ سے مرید ہونا پڑے گا اسے. ہاں صحیح کر رہے ہیں. ارے ہم تو کہہ رہے ہیں محدث کبیر سے مرید ہو جائے الیاس قاضی، کیوں نہیں ہوتا مرید؟ بیعت تو ٹوٹ چکی ہے اس کی، جو اس کی بیعت خلافتی ختم ہو چکی ہے الیاس قاضی کی، اس لیے کہ آپ کا مکان کہاں ہوا؟ آپ کا مکان ہمارا حضرت سرون ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش میں ہے. وہ مدھیہ پردیش میں کون سا ضلع؟ ضلع ودیشہ. کیا بدیشا؟ ہاں تو آپ حضرت انصاری ہیں کیا؟ نہیں ہم انصاری تو نہیں ہے، ہاں. لیکن ہم لوگ شیخ ہیں، شیخ برادری سے ہیں. ارے حضرت ہم بھی شیخ ہیں. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ ہم بھی بنارس میں گولگڈا جگہ کا نام ہے. حضرت ہم بھی شیخ ہیں. جی جی ہم بھی شیخ ہیں. اس لیے کہ ہم بھی شیخ یوں ہیں کہ آج کل لوگ شیخوں میں بھی برادری بنا دی ہیں نا، شیخ زادے اور شیخ فلانے دھماکے جیسے رامپور وغیرہ میں. ہم لوگ شیخ صدیقی ہیں. ہمیں بھی ہم شیخ مانے جاتے ہیں. ہم بھی اپنے مریدوں کے اندر جی 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 الحمدللہ ہم بھی شیخ ہیں. جی جی تو ماشاء اللہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے کم سے کم پوچھا. اور یہ ہونا چاہیے کہ حق بات مانی جائے. جی بے شک بے شک. کسی کو کافر کہنے سے پہلے 100 بار کافر کرنے سے 100 بار سوچنا ہوگا. ایسا نہیں کہ جو ہے آسان نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا میں کعبے مسجد نبوی کے امام کو مومن ثابت کرتا ہوں، اس لیے کہ دیکھو جب اللہ کے رسول کے گھر میں، اللہ کے رسول کی مسجد میں امام مومن نہیں ہوگا تو کہاں مومن ہوگا؟ ایسے بات میں ہم کسی کو ہے. جی 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 آپ بھی جانتے ہو کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں اس کی ہمت نہیں ہے کہ کھڑا ہو جائے بدعقیدہ. صحیح کہہ رہے ہیں. جب ایک کلیکٹر کے سامنے آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، ڈرتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جی جی. تو تاجدار انبیاء کے سامنے کیسے کھڑا ہو جائے گا آدمی؟ تو پھر جب تک آپ کا جو کفر عیاں نہ ہو، ظاہر نہ ہو، تو کیسے کفر کا فتویٰ لگا دیں گے آپ؟ ایسے قرآن کی آیت اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے حبیب آپ اپنا رخ انور وہیں فرمائے جہاں آپ کی مرضی ہو. تو اللہ نے قبلہ بدل دیا. جی جی جی. اللہ نے رسول کی مرضی پر قبلہ بدلا نماز کی حالت میں. جی جی. کیا اللہ امام نہیں بدلے گا؟ اگر امام گڑبڑ جائے گا تو جی. اب یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں امام کو کافر بتاتے ہیں سب لوگ. نہیں کفر کا فتویٰ آسان نہیں ہے سرکار. جیسے یہ شہزاد ہیں، مفتی شہزاد ہیں، اور یہ جمدہ شاہی والے ہیں، اور یہ ہے وہ ہیں. جی. تو ان لوگوں نے حضرت سنیوں میں آپس میں بہت زبردست اختلاف پیدا کر رکھا ہے. وہی تو دیکھ رہے ہیں نا، یہاں مناظرہ، وہاں مکالمہ، وہ یہ جھانسی میں جو مناظرہ ہوا ادھر سے سلطان المجاہدین امام اہل سنت ثانی مفتی اعظم ہند حضرت سید ستین حضرت میاں صاحب تشریف لائے. جی جی. ہاں ارے بھائی وہ اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی ہیں، خود کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت ہمارے پیر بھائی ہیں. تو تم ان کو اتنا برا، ان کی تعظیم بھی نہیں کر رہے. ان لوگوں نے ان کی تعظیم بھی نہیں کی جمدہ شاہی والوں نے. بیچارہ جو ہے وہ دیکھے بہت اچھا کام کیا انہوں نے، جو اپنے مرید کو تباہ کرایا. کتنا بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا، وہ بہت بڑا کام کروایا. وہ سب کے سامنے کلمہ پڑھوانا آسان بات نہیں ہے صاحب. اگر نہیں کراتے تو کیا کر لیتے ان کا؟ آپ کیا کر رہے؟ کیا کر لیتے؟ ارے حضرت یہ آپ نے پوائنٹ کی بات کی کہ تم کیا بگاڑ لیتے ان کا. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نہیں کراتے کیا کر لیتے؟ وہ جو ہے وہاں ان کے مرید سے دھجیاں اڑا دیتے اگر نہیں کر رہے. پھر جو بحث و محاذ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اپنا سنیت کا نقصان ہوتا ہے. اور دوسرے تم لوگوں نے کب وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک مسولی کے ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، مجھے تو اعلیٰ حضرت پر ناز ہے. اللہ. ارے بھائی اتنا بڑا جملہ کیسے استعمال کر دیا ہو؟ کیسے یار؟ تم یہ کیا بتانا چاہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم اعلیٰ حضرت کو اتنا مانتے ہیں، تو اس کا مطلب تم ہی مانتے ہو کیا اور کوئی نہیں مانتا؟ تو یہ کیسی بےہودہ باتیں کر رہا ہو کہ ہمیں حضرت مولا علی کے شان میں جہاں اتنی جو ہے آپ کے فضائل، آپ کے مناقب موجود ہیں. ہاں بتاؤ ان کے بارے میں امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے بخاری شریف میں. اور یہ مسولی والے علیہ السلام نہیں کہتے، پیر صاحب بنے. کالپی والے پیر صاحب بھی علیہ السلام نہیں کہتے امام حسین کو. اور بنے خاندانی پھر رہے ہیں کہ ان کے خاندان کے. کیسے خاندان کے تم جو ہے نا یہ فرقہ وارانہ جو ہے نا بس سب نہیں. اب بتاؤ حضرت یہ بات سننے کے بعد دیوبندیت بڑھے گی کہ نہیں؟ ہاں بڑھے گی نا. موقع ملے گا سب کو کہ صاحب دیکھو تمہارا پیر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ہی ناز نہیں ہے، مجھے تو اظہری میاں پر ناز ہے. اظہری میاں تک کیا تھا، ان پر بھی ناز ہے. کبھی دیکھتے ہیں یوٹیوب پر، اس کا بھی ہے نا، مولوی صاحب نے دکھاتا ہے نا، دیکھیے آپ کا جو ہے یہ فلاں مولوی نے ایسے بول دیا، فلاں مولوی نے ایسے بول دیا، فلاں مولوی نے ایسے بول دیا. مراد آبادی تھا، اس نے یہ بولا کہ جتنے بھی سید ہیں دنیا میں
اور جو ہو چکے دنیا میں سید، سارے سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو تلاش کریں گے. اب بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت کو شفاعت کے لیے تلاش کریں گے سید لوگ؟ اب کہاں سے اسے جملہ لے کر کے آتے ہیں وہ لوگ؟ یہ حماد رضا مراد آبادی نے کہا تھا کہ تمام سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے. اب بتا دے گا مطلب کیا بتا دے گا؟ نہیں وہ سیدوں کی محبت ڈالی تھی اس لیے ڈھونڈیں گے. اب تمام سیدوں کے جو ہے حضرت امام حسین، حضرت امام باقر، حضرت امام رضا علی، کیا امام ایسے امام ہوئے ہیں کہ جن کی ہسٹری بتانے میں بھی کئی مہینے لگ جائیں گے. اللہ آج تک مفتی شہزاد نے، حماد رضا مراد آبادی نے، فاروق رغزی نے، مفتی کلیم حنفی نے ایک بھی دن کبھی امام موسیٰ کاظم کی شان بیان نہیں کی. میں نے آج تک نہیں سنی کبھی بھی. نہ قمر الزما اعظمی نے جو انگلینڈ میں ہے، نہ شاکر رضی صاحب نے، اور جتنے بھی یہ مفتی مولوی گھوم رہے ہیں ان میں سے مفتی بدر عالم نے، مفتی نظام الدین صاحب نے، ایک نے بھی بیان نہیں کیا کہ امام موسیٰ کاظم کا اتنا بڑا مرتبہ ہے. اور جھانسی والے جو قریشی برادری کے ہیں اور جو رضوی لوگ ہیں دوسری برادری کے، منصوری انصاری جو بھی ہوں، یہ کبھی بھی جشن امام موسیٰ کاظم نہیں کروا پائیں گے جھانسی میں. مشکل ہے، کیونکہ اگر یہ کروا بھی لیں گے تو یہ بریلی علماء نہیں آئیں گے، کہہ دیں گے ہمارے. حالانکہ حضرت کے شان میں جو بے شمار جو ہے روایتیں موجود ہے. معلوم یہ نہیں کہیں گے ہمارے بس کی نہیں، تو یہ کہہ دیں گے بھائی میرے ٹائم نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا، کچھ بھی بہانے بنائیں گے لیکن تقریر نہیں کر پائیں گے امام موسیٰ کاظم کی شان. ہمارے پاس ایک کتاب ہے شواہد النبوت، ٹھیک ہے. ارے حضرت شیخ عبدالرحمن جی، ہاں تو شواہد النبوت بہت غضب کی کتاب ہے، زبردست کتاب ہے. ہاں تو اس کتاب میں جو حضرت کی جو بہت پورے جو 12 امام ہیں ان میں سے جو آپ بھی ہے تو بہت فضائل ہے، بہت بیان کی ہیں، اور دیگر کتابیں ہیں کافی ہے فضائل حضرت امام موسیٰ کاظم کے. جی ارے صاحب ان کی تو پیدائش کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوا ہے، میں نے سنا جی. اور میں نے وہ یہ تھا معاملہ. اچھا 12 اماموں میں کون سے امام ہیں یہ ذہن میں ہمارا نہیں آ رہا. حضرت امام حضرت علی کرم اللہ کریم پہلے نمبر پہ، دوسرے میں حضرت امام حسن علیہ السلام، تیسرے میں حضرت امام حسین علیہ السلام، چوتھے حضرت امام زین العابدین، پانچویں میں حضرت امام باقر، چھٹے پہ حضرت امام جعفر، ساتویں پہ حضرت امام موسیٰ کاظم، اچھا، اور آٹھویں میں حضرت امام علی رضا جن کے نام سے ہمارا چینل چلتا ہے، انہی کے نام پر ہے ہمارا حضرت امام. آٹھویں پہ، نویں پہ حضرت امام تقی، آٹھویں 10ویں پہ حضرت امام نقی، 11ویں پہ حضرت امام حسن عسکری، 12ویں حضرت امام مہدی علیہ السلام. تو کبھی بھی میں اس سے حضرت میں گیا، پورا حالت کتاب ہے لیکن اتنا زمان یاد نہیں ہے، پورا آپ کو زمان یاد ہے. میں کئی بار اس سے حضرت میں گیا 10-12 بار. نہ تو کبھی وہ صدر الشریعہ کی فضائل بیان کرتے کہ صدر الشریعہ نے اتنا بڑا کام کیا، نہ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے عام طور سے بیان کرتے، نہ حضرت ایوب انصاری کے فضائل بیان کرتے کہ تمام انصاری خوش ہو جائیں جو حضرت ایوب انصاری سے نسبت رکھتے ہیں. نہ کبھی وہ جو ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے فضائل بیان کرتے. ارے بھائی تم مانو اعلیٰ حضرت کو منع نہیں کر رہا، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ تم اعلیٰ حضرت کی طرف سے سب کو بائی پاس کرتے چلے آ رہے ہو. صحیح کہہ رہے ہیں. ارے بھائی تم مانو، لیکن وہاں پر جشن حضرت خالد بن ولید کی شان میں بھی تو تقریر کرواؤ شاہ حضرت میں. حضرت عباس علمدار کے بارے میں بھی تو بتاؤ گا، حضرت عباس علمدار کون ہے، تاکہ تمام عباسی خوش ہو جائیں. یہ کوٹا میں کبھی بھی مولویوں نے حضرت عباس علمدار کے نام کا جشن نہیں رکھا. تو حضرت عباس علمدار جو ہے حضرت علی کے جو صاحبزادے ہیں نا. جی کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عباس حضرت علی کے صاحبزادے ہیں نا حضرت عباس علمدار. جی حضرت یہ خاندان میں ہیں، لگ بھگ خاندان سے جڑے ہوئے ہیں معاملہ ان کا. ہاں حضرت مولا علی کے صاحبزادے ہیں کیا وہ؟ تو دوسری زوجہ سے ہوں گے، دوسری زوجہ سے ہیں. تو حضرت امام حسن، امام حسین، ہم کو لگتا ہے کہ سوتلا بھائی ہیں ان کے. ہاں حضرت عباس علمدار جن کا بازو کٹ گیا، جی لیکن مشکیرہ نہیں چھوڑا، منہ میں دبا دیا تھا. جی مشکیرہ نہیں چھوڑا. تو یہ جتنے بھی یہ جمدہ شاہی والے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں بلرام پور والے مفتی ہیں، وہ جو بھی ہیں جن کی آنکھ بکرے کی آنکھ ہے، بکرے کی آنکھ لگا لی، لیکن کبھی جشن امام ان کا موسیٰ کاظم نہیں منایا اسے بلرام پور میں آج تک. اور استاد العلماء بنے پھرتے ہیں صاحب. ارے بکرے کی آنکھ ہے تیرے، کائے کو استاد العلماء بنا پھر رہا ہے. ایسے کیسے ہم ماننے صاحب جب تم امام باقر کی شان بیان نہیں کرتے، جن کے بارے میں امام اعظم نے کہا تھا کہ اگر میں 2 سال امام باقر یا امام جعفر کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو میں برباد ہو جاتا. یہ کہا تھا امام اعظم نے. جی. تو کبھی آپ نے اپنے علاقے میں جشن امام موسیٰ کاظم سنا؟ یہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے. کہاں پر؟ ہمارے یہاں جہاں بناس میں جو ہے نا، بناس میں جشن امام موسیٰ کاظم. بناس میں جو ہے پہلی تاریخ سے لے کر کے جو ہے 10 تاریخ تک ہم لوگ جو پروگرام جو کرتے ہیں، پہلے محرم سے لے کر 10ویں محرم تک، تو اس میں 12 جو امام ہیں، ٹھیک ہے، حضرت علی سے لے کر کے آخر تک سب کے فضائل، سب کے مناقب بیان کیا تھا. جی بیان ہوتا. اب 10 دن کا پروگرام تو اس کے لیے مواد چاہیے لمبا نا.
मगर वो इतना खुल के बयान नहीं कर पाते होंगे। आप खुल के आप उनके लिए जितना ऐसा इल्म होगा उसी हिसाब का है ही नहीं ना, ये शेदार साहब नहीं बयान कर सकते एक जी। घंटा, इमाम मूसा कालिम शाह ना फारूक हाँ नागपुरी तो कर वही ना, सकता। जी जी जी, तो फारूक जिनके पास जैसा नागपुरी इल्म तो ये होगा। पैसा कमा रहा है, लैपटॉप दिखा के पैसा हाँ कमा रहा जी है। जी, हाँ अब आपके तो जो थे हजरत, कट्टर सुन्नी गुलाम यासीन साहब थे, काजी गुलाम यासीन, हाँ बनारस में जो है वो इंतकाल कर गए। तो अब वो देखो मैं उसमें भी था जामे हबीबी इलाहाबाद में जो हुआ था ना सेमिनार, जी जी, जिसमें नमाज चलती ट्रेन में होगी कि नहीं होगी, उस पर मैं भी शरीक हुआ था 2 बार, रात में भी हाँ दिन में भी। हाँ तो उसमें मुफ्ती निजामुद्दीन का के खिलाफ हुआ था मामला वहां पर, और हाँ ये तक बात आई थी कि अशरफिया का बाइकाट करो कि वो सुन्नी इदारा नहीं है। एक हाँ आलिम ने हाँ ये बात रखी थी उसमें जामे हबीबिया में। हाँ, जामे हबीबिया में नहीं हुआ था, जामे हबीबिया की तरफ से वो सेमिनार हुआ था एक हाल में, जी जी जी, शादी हाल था बड़ा हाल, सब जानते हैं, 150 उलमा थे जिनमें से अभी भी लोग जिंदा हैं, हाँ। उनमें से 8-10 का तो इंतकाल हुआ चलती है। ट्रेन में तो मसला ये उठाया था ना, मुफ्ती नागपुर में रहते हैं वो मुफ्ती नाजिर अशरफ। अरे आपको सब मालूम हो गया, उन्होंने भी ये बात उठाई थी कि हज़ारी मियाँ हाँ हाँ मारे हाँ शरीफ क्यों नहीं जाते, हाँ ये बात हाँ आ रही है। हाँ, मुफ्ती नाजिर अशरफ साहब जो है। हाँ तो फिर अफजल रजा साहब खड़े हो गए थे वहीं तुरंत, कहा कि नाजिर अशरफ साहब सबके सामने आपको ये बात नहीं उठाना थी। मतलब ये है कि पब्लिक में आई ये बात कि बदगुमानियां होंगी कि हज़ारी मियाँ मारे क्यों नहीं जा रहे, अमीन मियाँ से क्यों नाराज हैं, जी जी और फिर अमीन मियाँ तो उनके पीरजादे हुए साहब है कि नहीं। जी जी जी, तो फिर अफजल रजा साहब बोले कि नाजिर अशरफ साहब आप जिम्मेदारी लो कि वहाँ बदायूं के आलिम नहीं आएंगे हमारे राह में, यानी इसका मतलब बदायूं वाले क्या काफिर है। वहाँ पर हजरत इमाम अहले सुन्नत ताजदार अहले सुन्नत हजरत उस्ताद हक साहब बदायूं नहीं तशरीफ लाते थे हमारे राह में जी जी जी, मसले मसाइल बताने को। हाँ हाँ जी तो उनका इशारा उधर ही था कि वहाँ पर वो लोग नहीं आएंगे बदायूं वाले। जी जब इंतकाल नहीं हुआ था ना उससे पहले वो सेमिनार हुआ गालिबन। जी जी, हाँ लगभग। तो अब बताइए एक दूसरे को धक्का धुक्की देके क्या सुन्नियों को धक्के दिलवाए एक दूसरे से, है? क्या बताइएगा, ये कौन सा बात हुई कि साहब बदायूं वाले आलिम आएंगे तो हम नहीं आएंगे वहाँ पर, हम नहीं आएंगे बस, है? अब बताओ ये बदायूं वाले लोगों को बरेली वालों ने सिर्फ जुमे के अजान अंदर देने पर फतवा लगा दिया था बरेली वाले। हालांकि बदायूं में जो है 2 मजार है, छोटे सरकार बड़े सरकार का, अब वो तो अलग है ये, लेकिन ये अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूं नहीं अलग है। हाँ जिनका एक लकब है ताजुल फहुल ने क्या है, वो तो हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा था ठीक में यार सुन्नियत यार तेरी हुब्बो बिला मुहिब्बे रसूल, सुन्नियत से पेरा खुदा से पेरा, अब जो तुझसे पेरा मुहिब्बे रसूल और तो शेख तुझसे मिला से बढ़कर है क्या मुहिब्बे रसूल, और ठीक में यार सुन्नियत से आज तेरी हुब्बो बिला मुहिब्बे रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी ये लोग बड़ा बुग़्ज़ रखते हैं, रज़वी लोगों में बदायूं वालों से बड़ा बुग़्ज़ रखते हैं। बुग़्ज़ तो समझ रखना ही चाहिए, आपको तो मालूम होगा कितना बुग़्ज़ रखते हैं। यहाँ तक के बदायूं का कोई भी आलिम आकर जश्न आला हज़रत ने उर्स आलत में कभी तकरीर नहीं करा, अरे आज तक नहीं करा उर्स आलत में। वहाँ का जो भी मशहूर आलिम है ना हज़रत कुतुब आलम हज़रत सालिम मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, उसमें ये है ना कि चलती ट्रेन में जो किताब जो शाये हुई है छपी है, किताब तो मेरे पास है, लेकिन बदायूं का कोई मुफ्ती है उसमें भी बहुत बड़ा लिखा हो। क्या लिखा है? अब किताब देखने में पता चलेगा, लेकिन बदायूं का नाम भी नहीं है, मुफ्ती का नाम भी याद नहीं है। हजरत अल्लामा उस्ताद हक साहब बदायूं रहमतुल्लाह अलैह थे जी, तो उनका तो इंतकाल हो गया। अब हजरत मौलाना आतिफ मियां साहब होंगे, आप कोई होंगे, लेकिन उनका भी दिलशाद साहब है, एक मुफ्ती शमशाद है, दिलशाद साहब कादिया में, शमशाद साहब दूसरी जगह है। ये दिलशाद साहब होंगे या शमशाद साहब होंगे, ऐसे नाम मिलता है। दिलशाद साहब या दिलशाद साहब होंगे जो, क्योंकि शमशाद साहब तो उधर नजरवी हजरत की तरफ। हाँ तो उसमें जो है हमको अभी ज़हन में नहीं है। जैसे मुफ्ती शमशाद साहब का जो गिरोह है ना जी, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी का और मुफ्ती शहजाद का और कलीम हनफी का, ये काबे मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान नहीं मानते, काफिर मानते हैं। और झांसी वाले बेचारे सीधे साधे लोग हैं, इनको भी वही अकीदा देंगे कि आप जाओ तो नमाज मत पढ़ना, जुमा भी मत पढ़ना, यानी हज करने जाओ तो आप जुमा भी मत पढ़ना। तो या फिर हमारा हजी कहाँ होगा, क्या ख्याल है साहब? अपना हाल ये है सगार, अभी देखते हैं सुन्नियों का हाल ये है कि बिल्कुल मजहब दर मजहब, गिरोह दर गिरोह, जमात दर जमात, ये उसको काफिर, वो उसको गुमराह, वो उसको बदमजहब, ये उसको डाल रहे हैं। भाई इसी में जो है पूरा जो है बहुत अफसोस लगता है कि कहाँ चला गया, खाली इसमें फतवाबाजी। वालों का अगर ये अकीदा होगा, इस्लामी वालों का नजरिया और इनके बिरादरान का कि काबे के इमामों का निकाह भी नहीं हुआ, यानी वो मुसलमान ही नहीं है, निकाह भी नहीं हुआ उनका, बगैर निकाह के नमाज पढ़ाना है, बगैर गुस्ल के नमाज पढ़ाना है, उनका गुस्ल नहीं। ये दावत इस्लामी वालों के बताओ ऐसे नजरियात हो जाएंगे तो कौन इन्हें मानेगा? कोई नहीं मत कर रहे हैं। दावत इस्लामी का इलियास तो कुछ भी कर रहा है, वो अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाया, आपको मालूम होगा। हाँ पता चला। अल्लाह के रसूल से बराबरी की कि नहीं उसने? बताओ आज तक किसी ने बाल मुबारक के बंटवाया? आला हजरत ने या उनसे पहले वालों ने या हाजी वारिस साहब ने या ख्वाजा गरीब नवाज ने?
गौसे आजम ने या 12 इमामों से किसी ने, किसी ने भी, 12 किसी का नहीं इमामों की सुना। बात, हाँ वो तो उनकी निशानी अलग है, उन्होंने कभी नहीं बंटवाया। इमाम हाँ, हसन अस्करी ने, उन इमाम लोगों ने नफी किया, कोई 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 किसी को कहीं से रिवायत नहीं है। और यहाँ तक के कादियानी जैसा गुमराह जिसने गुमराहियत की इंतहा कर दी, कुफ्र में दाखिल हुआ, उसने भी कभी अपने बाल को बाल मुबारक के नहीं बंटवाया। कादियानी के बारे में भी नहीं है। अब यह है कि इलियास और अहमद कादी को इसने तो सुनते अपना हैं, मिलाद नामा भी पढ़वाया है। कौन सी कमी छोड़ी है? इसने अपना मिलाद नामा भी पढ़वाया, लब्बैक अत्तार के नारे भी लगवाए, और इलियास की आमद मरहबा, यानी अल्लाह के रसूल की बराबरी की है इसने पूरी। जाहिर में नहीं कहा कि मैं नबी हूँ इलियास ने, लेकिन इसने बराबरी इस तरह की है। बेहतर जाने क्या होगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी कह सकता है मैं नबी हूँ। जैसे गुलाम कादियानी ने भी नहीं कहा था कि मैं नबी हूँ, लेकिन वो पसे पर्दा इस तरह से बातें करते थे घुमा फिरा के। और दूसरी बात यह है कि इसने अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया है, आपको मालूम होगा ना। हाँ। और मदीना शरीफ का मजाक बनाया, कोई लेटरिन में जा रहा है, कोई पेशाब करने जा रहा है, तो ये मदीना मदीना के भी बुलाते थे। अब बंद तो इन्होंने कर दिया, लेकिन कलमा कब पढ़ा भाई? तौबा कब की? तौबा करो ना, पहले कलमा पढ़ो। सलाम का मजाक बनाया इसने कि आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, चाय की कटोरी हाथ में उठाकर सलाम, पढ़ा होगा आपने भी। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि इलियास कादी की अम्मा बहुत मीठी है, तो दाऊद इस्लामी वालों को बहुत बुरा लगेगा नहीं? मैं तो इसलिए कहता हूँ, कहूंगा, क्योंकि जब तुमने अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल बरसों कहलवाया, एक दिन थोड़ी बरसों कहलवाया, तो उसका खमियाजा भुगतो। ये कोटा में जो इमाम बने हुए हैं, इमामुल अइम्मा बने हुए हैं, ये भी उनकी मदद करते हैं। साजिद देड़ावाला, ये इदरीस है, ये भी खामोश रहता और अजहरी मियाँ का मुरीद बताता। और शाही मावा सेंटर देवबंदी से चंदा लिया उसने। भाई अजहरी मियाँ का मुरीद हो गए, कोटा में एक रामपुर का सुना को लिए इदरीस, चेहरे पे दाग है, खुतरा हो रहा है, उसने शाही मावा सेंटर मशहूर देवबंदी है गुमानपुरा में, उनसे चंदा लेके कैलेंडर छपवाया, उनका नाम छपवाया। हाँ, कैलेंडर में प्रचार किया शाही मावा सेंटर। अब कह रहा कि मुझे मालूम नहीं था। अब ये क्या, अरे सब मालूम था तुझे, सब मालूम है, दूसरे को बेवकूफ बना रहा है। ऐसी मुफ्ती बद्र आलम सैयद सरावा इलाहाबाद गए, मुफ्ती निजामुद्दीन इलाहाबाद गए, वो सैयद सरावा में, आपको मालूम है ना? पता है हमको। और बाद में जब इनके ऊपर खाल खींचने वाली बात आई, सुन्नी पकड़ के, हमें मालूम नहीं था। अरे अब तो मालूम हो गया, अब कलमा पढ़ो, तौबा करो, निकाह करो। और फिर पब्लिक का आदमी जनाजा पढ़ ले देवबंदी की, तो तुम उससे कलमा पढ़वाते हो, तौबा करवाते हो, निकाह करवाते हो, तुम कब करोगे साहब? नहीं, ऐसे नगली आकल में इन्होंने कलमा पढ़वा लिया, तौबा करवा ली। नगली आकल रामपुर में, ऐसी पाक बड़ा में कलीमी साहब मुरादाबादी ने तौबा करवाई, कलमा पढ़वाया। वो खुद जा रहे अहमद पटेल, गुजरात में जो देवबंदी थे लीडर नेता कांग्रेस के, उनकी मदद से हज करने जा रहा, खुद कहना कि मुझे उन्होंने हज करने भिजवाया था गवर्नमेंट के कोटे से। और जैसे बद्र आलम तौबा नहीं कर रहा है, कलमा नहीं पढ़ रहा है, निजामुद्दीन साहब नहीं पढ़ रहा, कह रहा हमें मालूम नहीं था। अरे कई बार तुम होके आए वहाँ पर तुमने खाना खाया है, रोटियां खाई हैं, वहाँ पर तुमने नमाजें पढ़ी हैं, गुफ्तो किया, बातें किया, सारा चीज जो है एक साथ जो हुई है। अच्छा, एक बार में तो ये मान सकते हैं कि मालूम नहीं था, एक बार नहीं गए, कई बार गए। आदमी को तो एक बार में सब मालूम हो जाता है। सही कर रहे हैं जी। और मुफ्ती रहमान साहब 7 दिन लेके आए वहाँ पर। कई बार गए, और किन बच्ची की शादी हुई थी, अच्छा खासा उनका जो वहाँ से बिल्कुल पैसे उसे ड्राप आया था, वहाँ से अच्छा मदद आया था। अच्छा, किसकी बच्ची की शादी हुई थी? शायद इतना अभी जहन में नहीं है, वही जो लोग गए थे ना, उन्हीं लोगों की किसी की बच्ची की जो है शादी हुई थी। अच्छा, उन्होंने मदद की थी अब्बू मियां साहब। अच्छा, अब्बू मियां अच्छा खासा मदद किए थे। अब बताइए, आपको सारे राज मालूम है, तो अब बताइए मौलवी कौम के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाते हैं। ये झांसी वाले, इनकी लड़कियां मुझे मालूम है, झांसी वालों की कुरैशी बिरादरान जो है ज्यादातर, इनके सबके रिश्ते आमतौर से 200 रिश्ते भोपाल में है। जी। अब अगर तुम ऐसे फतवे लगाते, शहजाद आलम से पूछो साहब तो भोपाल में लड़की का क्या हुक्म है, तो शहजाद कहेगा निकाह नहीं हुआ, अगर देवबंदी को दी तो वहाँ तो सब देवबंदी है भोपाल में, 99% देवबंदी। और फिर ये बेवकूफ बनाने को सुन्नी भी बना देते हैं, कहीं नहीं, वो न्याज फातिहा करते हैं वो लोग, और मजार पे भी आते तो न्याज फातिहा तो बहुत से लोग करते थे, उसे सुन्नी को नहीं मानते। अब्बू मियां भी तो न्याज फातिहा करते हैं। सही कह रहे हैं, अब्बू मियां भी तो करते थे न्याज फातिहा, वो तो सलाम भी पढ़ते हैं, वो तो मनाते हैं, तो उन्हें सलाम भी होता है, न्याज फातिहा भी होता है, सब उन्हें क्यों मुसलमान नहीं मान रहे साहब? ऐसे ये मऊरानीपुर में एक अमजदिया से फारिग इफ्तिखार है, उसकी दोनों बहनें देवबंदी के घर में है, और वो सुन्नी बना हुआ है, मऊरानीपुर में काजी बना हुआ है झांसी के पास। और उसका दोस्त है वो ककराले का है, जुल्फकार नईमी, वो भी उसकी ऐप ढकता है। यानी ये अपने दोस्तों के ऐप ढक देंगे, कुफ्र छुपा देंगे, और दूसरों का कुफ्र उजागर करेंगे। उजागर करेंगे जो। तो इसका मतलब तुम लोग हमें बेवकूफ समझ रखा है, कौन को तुमने क्या ख्याल है? मतलब वही है जी, उसका मतलब तो वही है। अब देखो, आपके मालूम होगा बनारस में देवबंद बरेली दोनों की बराबरी हो गई। पहले देवबंदी वहाँ 10% थे जी, अब कितने हो गए आपको मालूम होगा? 50% हो गए लगभग। हाँ, तो उनका भी इतना
देवबंदी का बहुत बड़ा इदारा है कि जो गैर मुखलिद है, बहुत बड़ा इदारा है। सल्फिया बनारस में, सल्फिया जो गैर मुखलिद है, इस्लामिया है देवबंदी का। तो मेरे ख्याल से लगभग 40-60 का आंकड़ा होगा साहब इस बार। हाँ। तो ये इन लोगों की वजह से तो बढ़ रहा है ना सब। सल्फिया जो है तो समझे कि बहुत बड़ा मरकज है उन लोगों का, बहुत बड़ा। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आपस में तुम एक दूसरे को काफिर कहोगे। वहाँ पे फारिग होने वाला सल्फी जो लिखता है, सल्फी लिखता है। अच्छा हजरत, आपका दिल क्या बोलता है मदीना शरीफ के इमाम के बारे में? मैं तो सुन्नी मानता हूँ कि अल्लाह के रसूल की मस्जिद का इमाम है। मेरा हाल ये है सरकार, जो बिल्कुल जबान से दिल से कलमा पढ़े, मैं उनको जो है सुन्नी मानता हूँ। हाँ, जब तक खुला कुफ्र जाहिर ना हो किसी का। जबान से भी दिल से भी है। हाँ, खुल्लम खुला जो एक होता है, बहुत सारा जो गैर मुस्लिम है जबान से कलमा पढ़ लेते हैं। हाँ, जबान इकरारुम बिलिसान व तस्दीकुम बिलक़ल्ब। हाँ जी, तो उनको हम सुन्नी मानते हैं। हाँ, वो अब अंदर का हाल तो अल्लाह जानता है। ये अंदर का हाल खुदा बेहतर जाने। देवबंदी कहता है कि ये फलाना ऐसा है, बरेलवी कहता है फलाना ऐसा है, तो मैं इनसे कहूंगा क्या तुम आलिमुल गैब हो? जी। क्या तुम आलिमुल गैब हो? दिलों के हालात जानते हो कि ये ऐसा है तो ये वैसा है? जी। तो क्या हमारा आइडिया तो तुम्हारा आइडिया, तुम भाड़ में जाए, तेरा आइडिया तू अपने पास रख। कुरान में अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कसीरन मिनज़्ज़न, ईमान वालों ज्यादा ख्यालों से बचो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया बेशक बात ख्याल गुनाह है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया उला तजस्सुस, जासूसी मत करो। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया यालमु खाइनतल आयुनि मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह ताला आंखों की खयानत करने वालों को जानता है, जो दिल सीनों में पोशीदा उसे जानता है। तो तुम्हारा आइडिया कौन सा है कि बिदती होगा तो ये कब्र पुज्जा होगा तो ये वहाबी होगा तो ये हदीस होगा? ये कौन सा आइडिया तुम्हारे चपाटा मारना जम कर साले हमारे सामने दिख जाए, हम साले उठा के न पटक दें सुन्नियों को। क्योंकि हम कट्टर सुन्नी, अजमेरी सुन्नी, हम ख्वाजा गरीब। हाँ, कहीं हमको निकलना है फिर इंशाल्लाह। ठीक है साहब, आपका नाम बता दें। दुआ कीजिएगा, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। मैं सेव कर लेता हूँ, उसे चैनल पे डलवा दूंगा। ठीक है, डलवा दूँ? हाँ, डलवा दीजिए। क्या नाम बताया आपका? अवैस आलम। ठीक है, डलवा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।